بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ العالمہ وآیت اللہ الکبریٰ ابوالقاسم علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم سامعین و ناظرین، آج ہم استقبال محرم الحرام کے بارے میں بات کریں گے. ماہ محرم کی آمد ہے. یہ ماہ محرم کا چاند ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ ہمیں اس بہترین راہ خدا قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جس نے کائنات میں تہلکہ مچا دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں 3 دن کی بھوکے پیاسے تمام ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 72-74 آدمیوں کی قربانی پیش کی اور یزید ملعون فاسق کی بیعت نہیں کی. یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیروی کو چھوڑ کے کسی فاسق اور فاجر ظالم بادشاہ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب سے پہلے جب مدینے کے گورنر نے یزید کے کہنے پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو رات کے 12 بجے اپنے پاس بلایا اور یزید کا حکم نامہ تحریری امام کو پیش کیا، جس میں اس نے معاویہ کی وفات کی خبر دی ہوئی تھی اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور میری طرف سے حسین ابن علی کی بیعت کی. انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، ہم اہل بیت میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم ہی سے اس دنیا کا اور کائنات کا آغاز کیا ہے اور ہم ہی پہ اس کا اختتام ہوگا. یزید ایک فاسق و فاجر ظالم بادشاہ ہے. مجھ جیسے بندے کو اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بری مثال ہوگی اور یہ دین اس سے تباہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے. تو میں قتل ہونا گوارا کروں گا، لیکن یہ میں اللہ کے دین کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہ ابتدا ہے. اور جناب والا یہ اسی طرح ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اب ماہ مبارک ہماری طرف بڑھ رہا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر اس نعمت خدا کا استقبال کریں. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ایام جس کو ہم کہتے ہیں محرم حرام کا چاند، یہ ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں بیدار کرتا ہے کہ ہم بھی جب دین پہ حرف آئے، جب دین کو کوئی مٹانے چاہے
تو ہم بھی اپنی جان، مال، اولاد، بچے، وطن سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دیں۔ اب ہمارے پاس یہ استقبال کی مثال کیا ہے، ہم کیوں استقبال کر رہے ہیں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جب ماہ مبارک آ رہا تھا تو شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، تو آپ رونق افروز ممبر ہوئے اور انہوں نے ممبر پہ تشریف فرما کر یہ فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ کا مبارک مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تم بھی نیک نیتی سے اور سچے دل سے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے استقبال کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس اپنی نیک نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے استقبال کریں کہ پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں، ہمیں برائیوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا کریں۔ تو اسی طرح ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ماہ محرم جو آ رہا ہے یہ اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور زبان بے زبانی میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے سبق لیتے ہوئے ہم بھی یہ عہد کر کے، یہ ارادہ کر کے، یہ نیتیں کر کے مجالس اعضاء میں شرکت کریں، جلوس اعضاء میں شرکت کریں، روز عاشور کو روز عاشور سمجھ کے منائیں۔ اب چاہے ماتم کریں، چاہے نوحہ پڑھیں، چاہے گھر میں بیٹھیں، چاہے جلوس نکالیں، چاہے کربلا معلیٰ چلے جائیں، چاہے کہیں بھی ہوں، لیکن ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھی عید عاشورہ بوجود بھی آورین، آؤ ہم بھی روز عاشور بنائیں۔ لوگوں نے پوچھا خمینی صاحب سے کہ کیا مطلب، ہم عاشور کیسے بنائیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہر روز روز عاشور ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر روز حق و باطل میں جنگ ہے، سچ اور جھوٹ میں جنگ ہے، اللہ اور طاغوت میں جنگ ہے۔ تو ہر بندے کا فرض ہے کہ ہر روز وہ طاغوت کو چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری کرے، جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کی پیروی کرے، باطل کو پس پش ڈال کر حق کا ساتھ دے۔ یہی عاشور کا پروگرام ہے، یہی اس کا پیغام ہے۔ جس طرح ہم مادی طور پر اور جسمانی طور پر استقبال محرم میں امام بارگاہوں کی صفائی، سیاہ پوشی، ان کا رنگ روغن، ان کی مرمت یہ کم کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اپنے ذہن کو بھی تیار کریں کہ ہم محرم میں کیا سیکھیں گے، مجالس اعضاء کس نیت سے جائیں گے، جلوس اعضاء کیوں نکالیں گے۔ ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور ذہنی طور پر بھی یہ ہم اپنا مقصد لے کے جائیں کہ ہم اس ذبح عظیم کے مقاصد کے حصول کے لیے بھی بھرپور اور حتی المقدور کوشش کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مدح میں انباروں کی مرمت کریں، سفیدی، رنگ روغن، عزاداروں اور دیگر ضروریات مادی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، ہم اشتہار لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مجلس میں شرکت کریں، ہم علماء کرام، ذاکرین کرام اور ذاکرات، میری بیٹیاں، میری بہنیں، سب کو ہم تیار کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کریں، ان کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تیار کریں کہ ہم بھی جس طرح امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی ساری دنیا دے کر اللہ تعالیٰ کے نام کو سربلند کیا، ہمیں بھی اس طرح کا یہ جذبہ لے کے جانا چاہیے۔ اور یہ استقبال کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، جیسے دنیاوی طور پہ ہم جاتے ہیں، تبرک ملتا ہے، سبیلوں سے پانی پیتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی ہم مجالس اعضاء سے علماء، ذاکرین، ذاکرات
کہ خطاب سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے مقصد شہادت کے لیے کام کریں کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی کیوں کی ہے. میں آپ کو ان کا ایک اور اسی محفل میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے اس قربانی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا انا قتیل العبرہ والمؤمن یذکرنی الا بکا واستعبر. میں نے ایک مقصد خاص کے لیے اپنی اور اپنے جانثاروں کی قربانی کی ہے اور اپنے ناموس اور اپنی خواتین کو بیوگی اور یہ قید و بند دی ہے تاکہ لوگ میرے مقصد کے لیے کام کریں. اور مومن اور میرا پیروکار اور شیعہ اور ماتمی وہی ہے کہ جو سیاہ پوشی بھی کرے، میرے لیے نوحہ خوانی، میرے مسیحہ خوانی، میرے لیے جلوس ادا بھی نکالے اور عملی طور پر بھی جس مقصد کے لیے میں نے جان دی ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی کام کریں. اور وہ کیا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ وہ دین کی ترویج ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین پہ عمل ہے، دین کو پھیلانا ہے. لہٰذا کوئی کام بھی ہم دین کے خلاف دین بلکہ کیا کروں جو دین کو بدنام کرتا ہو وہ فعل ہم بالکل نہ کریں اور مقاصد شہادت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور ان علماء کو تقریر کا موقع دیں کہ جن کا کردار بھی حسینیت کی طرح ہو، ان کا عزم بھی عزم شبیری ہو اور ان لوگوں میں جوش بھی جوش حضرت عباس علمدار علیہ السلام. جس طرح کربلا کے نوجوان بڑھ بڑھ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے امام حسین سے اجازت لیتے تھے، ان کی جوانی کا تقاضا تھا کہ ان کی شادیاں ہوں، وہ اپنے اپنے گھروں میں بسیں، لیکن ان کی ماؤں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، یہ وقت شادیوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عبداللہ ابن وہب ایک یتیم بچہ تھا، اس کا والد فوت ہو چکا تھا، کوفہ میں رہائش پذیر تھے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے قدردان تھے، ان کے عقیدت مند تھے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. تو یہ وہب جو تھا اس کے سسرال بنی اسد میں جو کربلا ملہ کے پاس ایک گاؤں ہے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے قریب امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہو رہی ہے. اتفاق سے اس بچے کے سسرال اس بنی اسد کے قبیلے میں تھے. تو عین عاشور کے دن اس کی وہب کی والدہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنے سسرال سے ملا دوں، نبو کو کہا کہ تیرے میکے کو ملا دوں. جب وہ دریا فرات کے اوپر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دو فوجیں لڑ رہی ہیں. ایک طرف ایک جم غفیر ہے، ہزاروں فوجی ہیں، اور دوسری طرف 2-3 خیمے لگے ہوئے ہیں. اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ بیٹا دیکھو کون لڑ رہا ہے اور کیوں لڑ رہا ہے. یہ تقریباً زوال کا وقت تھا، زور نماز کا تھا، اور امام علیہ السلام کے تقریباً آدھے ساتھی شہید ہو چکے تھے. آٹومیٹکلی ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، خون بہا ہوگی. خاتون کی نیک تھی، اس نے کہا یہ خون کیوں بہہ رہا ہے. وہ وہب ابن عبداللہ آئے اور اتفاق سے آگے امام علیہ السلام ہی سے ہی ملے. جب بات چیت ہوئی تو اس کو پتہ چلا یہ تو خود امام حسین علیہ السلام ہے جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کے والد سے ہم عقیدت مند تھے اور یہاں کوفے میں 4-5 سال رہ بھی گئے ہیں. وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا اللہ غضب ہو گیا، یہ تو اتنی فوج ہمارے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. کہاں کیوں؟ بس یہ بیعت مانگتے ہیں. وہ فاسی یزید کی امام نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا، تو ان کو امام کو گھیر رکھا ہے. اس نے کہا چلو تم بھی جا کے جان کو بات. اب سسرال وغیرہ کا خیال چھوڑ یہ تو رسول کا چلے آئے تو وہ اس کی والدہ اس کی زوجہ آ گئی، امام علیہ السلام کی والدہ میں آئے اور اس بی نے کہا کہ مولا میرے بیٹے کو بھی اجازت دیں کہ وہ آپ کی طرف سے جا آپ کے دشمنوں سے لڑے، ان کو فنار کرے اور خود بھی جان شہادت نوش کرے. یہ وہب ابن عبداللہ میدان میں گئے، کئیوں کو فنار کیا، واپس آ گئے اور کہا ماں آپ خوش ہیں؟ میں نے مولا کے بڑے دشمنوں کو مار ڈالا ہے. ان کا نہیں میں اس طرح مار ڈالنا نہیں، میں تمہیں قربان ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ دوبارہ.
امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو ختم کرو جتنا کر سکتے ہو یا خود شہید ہو جاؤ۔ وہ چلا تو اس کی بیوی نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ ان کی شادی کو 8-10 دن ہوتے، یکم محرم کو شادی ہوئی تھی، یہ 10 محرم۔ تو وہ وقت کی ماں کہتی ہے چھوڑ دو اس کا دامن، کیوں روکتی ہو اس کو؟ اس نے کہا ماں میں روکنے ہی رہی ہوں۔ تو کہا کیوں اس کا دامن پکڑتی ہو؟ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی کھڑے تھے، وہ بھی آ گئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک بات تو اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہوں، ایک بات میں امام سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام فوراً بولے ہاں بیٹا جو بات مجھے کرنی ہے وہ بتاؤ۔ کہا جی پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں اپنے شوہر کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا وہ بھی بتاؤ۔ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ برحق امام ہیں، یہ آپ کے لیے لڑنے جا رہا ہے، یہ ظاہراً مارا جائے گا، وہ اتنے لوگ ہیں تو یہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو ہماری شادی کو مولا 8-9 دن ہوئے ہیں، ابھی ہم نے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، تو میں بیوہ ہو جاؤں گا۔ تو میں اس سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ یہ جنت میں میرے بغیر نہ جائے۔ امام نے اس کے سر پہ دست شہادت کیا اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے۔ اب کہا اچھا مجھے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ تو اس نے عرض کیا مولا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شہید ہو جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ بوڑھی ساس ہے، اور میں ان ظالم عربوں کو جانتی ہوں کہ یہ جب جیت جائیں گے تو یہ عورتوں کو قید کر لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ مجھے اپنی آپ کے خیمے لگے ہوں گے، آپ کی خاتون بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، بیگمات بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تو آپ مجھے ان پہ سپرد کر دیں تاکہ میرا پردہ سلامت ہو، یہ مجھے بے ردا نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام رونے لگے، اور آپ نے کہا کیا تو سمجھتی ہے کہ میری شہادت کے بعد میری بیگمات، میری بہن، میری بچیوں کا پردہ سلامت رہے؟ بہرحال ابا امام نے اس کو اور اس کی ساس کو اپنے خیمے میں تو بھیج دیا، لیکن واقعی بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ان ظالموں نے پیغمبر کی بیٹیوں، پیغمبر کی بہوؤں، پیغمبر کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ میں اس لیے تھوڑا تھوڑا آپ کو دہرا رہا ہوں کہ یہ جذبہ جو وہب ابن عبداللہ میں پیدا ہوا تھا، یہ استقبال محرم کے طور پر ہر ایک عزادار امام حسین علیہ السلام میں پیدا ہونا چاہیے۔ کیا لڑکے میرے بچے، کیا میری بیٹیاں، کیا میری بہنیں، کیا میرے بھائی، ہر شخص مجلس رضا سے جو نکلے وہ جذبہ جاف نثاری اور فداکاری سے بھرا ہوا، اس کے دل میں یہ دو کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اور وفادار ساتھیوں کی پیروی کرتے ہوئے اگر میری زندگی میں اسلام کے خلاف کوئی کام ہو اور اسلام کو میری زندگی کی ضرورت ہو تو میں بھی کربلا والوں 3 دن کے بھوکے پیاسوں کی پیروی کرتے ہوئے میں بھی اپنی جان قربان کر دوں، لیکن میں اسلام پہ آنچ نہ دوں۔ یہ ہے میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، یہ استقبال محرم کا مقصد۔ اب میں اس کی کچھ تھوڑے سے بات بتاتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری شروع ہو، ان کے مجالسیں شروع ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم عمل کریں، دل میں عہد کریں کہ ہم مقاصد شہادت عظمیٰ امام حسین علیہ السلام کی عملی تصویر بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پہ چل، جیسے میں نے ابھی ہم آپ کا قول بھی آپ کو سنا دیا کہ انا قتیل العبرہ، میں نے ایک مقصد عظیم کے لیے جان کی اور اپنے بال بچوں کی ساتھیوں کو قربانی کی ہے۔ لا یذکرنی مومن، مومن وہی ہے جو میرا ذکر الا بقا واستعبرہ، کہ وہ گریہ بھی کرے، ماتم بھی کرے، لیکن میرے مقصد یعنی تحفظ اسلام کو عملی طور پر، یہ ہے یہ عہد۔ اب اس کے کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید سے وابستہ رہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاک آل کا، ان کے جانشین معصوم ائمہ السلام کا تذکرہ کریں، ان کو اسوہ حسنہ ہم یاد کرتے رہیں، اور تاریخ ائمہ معصومین اسلام کے واقعات کو بار بار سنیں بھی اور اپنے بال بچوں کو سنائیں بھی۔
تاکہ ہمارے بچوں کے دل میں بھی اگر خصوص ہم اپنی بہو بیٹیوں کو وہ ان خواتین جو پردے میں پیدا ہوئیں، جو پردے میں رہیں، جو اپنے گھر کے سین میں بھی سر سے چادر نہیں ہٹاتی تھیں، ہم ان کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی خواتین کو یہ سمجھائیں کہ وہ بے پردگی نہ کریں۔ اگر وہ خواتین کربلا کی پیروکار بننا چاہتی ہیں تو اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ یہ ملعون کوفیوں نے اور شامیوں نے زبردستی ان کے سروں سے چادریں چھین لی اور ان کو برہنہ کر دیا۔ اس کے باوجود وہ سارا رستہ انہوں نے اپنے بال اپنے منہ پہ چھپائے رکھے کہ ہم اس کے علاوہ پردہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چادریں بھی چھین لی، فالتو کپڑے بھی چھین لیے، پاؤں کی جوتیاں بھی چھین لی۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو رسول اکرم کے ایک صحابی سہل ابن سعد، یہ پیغمبر کے بڑے سچے پیارے صحابی تھے، اور اتفاق سے وہ شام بلکہ بیت المقدس کسی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو جب یہ واپس آئے تو یہ دمشق کے راستے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شہر بڑا سجا ہوا ہے۔ جیسے کہا لیا آپ نے یہ یوم آزادی کو دیکھا، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ لوگ بگل بجا رہے ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی فروخت کر رہا ہے، چہل پہل ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا شہر والوں کو گئی کہ میں بھی مسلمان ہوں، یہ شہر بھی مسلمانوں کا ہے، کہ کس کی خوشی میں تم یہ کر رہے ہو؟ آج کوئی عید نہیں ہے، نہ عید الفطر ہے، نہ عید بقرعید ہے، نہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا انہوں نے کہا کہ اے بزرگ آدمی تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ تو تمہیں نہیں پتہ کہ یزید بادشاہ خلیفہ امیر المومنین کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی تھی؟ اس باغی کو ہم قتل کر کے لا رہے ہیں، اور اس کا سر وہ دیکھو اونچے نیزے پہ اس کا سر ہے، اور یہ اونٹوں پہ اس کی بیٹیاں، بہویں، بچیاں بے پردہ ہیں۔ بغاوت کی کون باغی ہے؟ ان کو جب یہ مدینے سے مکے سے نکلے تھے تو امام حسین علیہ السلام ملاقات کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے پوچھا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا میں کوفے جا رہا ہوں۔ ایک دم یہ ڈر گئے کہ ایسا تو نہیں معاذ اللہ، لیکن انہوں نے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، امام حسین ان کو شہید نہیں کر سکتا۔ ذرا آگے بڑے تو بڑے اونچے نیزے پہ ایک سر اقدس تھا جس کے گلے سے تازہ خون ٹپ ٹپ گر رہا، اور وہ کٹا ہوا سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا، ان نسل الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا لا تحسبن اللہ غافل عما یعلم الظالمون۔ یہ دو آیتیں وہ تلاوت میں بڑا حیران، کٹا ہوا سر ہے اور تلاوت کر رہا ہے اور تازہ خون ٹپک رہا ہے، اور مجھے انتہائی دکھ بھی ہوا۔ پھر میں سمجھا اوہ یہ کسی ولی اللہ کا سہارا ہے۔ پیچھے میں نے کیا دیکھا کہ اونٹوں پہ بے پردہ بچے، بوڑھیاں، بڑی عورتوں نے اپنے بال اپنے چہرے پہ ڈال رکھے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان 20-21 سال کا جوان جس کے گلے میں بھاری توق ہے، بیڑیاں ہیں اور ہتھکڑیاں ہیں، اور وہ مہار پکڑے آہستہ 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 چل رہا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، تو میں آگے گیا تو میں نے کہا ایھا الاسارى من ای قوم انتم، میں کہتی ہوں تم کس قوم قبیلے سے ہو؟ یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان نے سر اٹھایا اور یہ کہا ایھا الشیخ ما اسرع نسیتم قول رسول اللہ، بزرگ آدمی تم رسول اللہ کی بات بڑی جلدی بھول گئے۔ تو میں یہ تو کوئی مسلمان ہے، تو میں نے کہا کون سی بات ہم بھول گئے ہیں؟ کہا السلام ثم الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی نہ صرف مسلمان تو عالم بھی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا میں سلام کر لے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ جب میں نے یہ کہا تو اس نے کہا یا صاحب جدی، اے میرے جد کے صاحب، تو میں کانپ کے رہ گیا، پیغمبر کو جد کہہ رہا ہے، میں تو اس کی پیغمبر کا صاحب ہوں، تو یہ کہہ رہا ہے میرے جد کے صاحب۔ پھر میں اور ڈر گیا یہ کون ہے؟ پھر میں نے کہا جلدی بتاؤ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا حل قرأت القرآن، اے محترم بزرگان نے آپ نے قرآن پڑھا ہے؟
میں نے کہا ہاں مجھے تو حفظ ہے. تو آپ نے سورۃ شورى کی آیت پڑھی ہے؟ اللہ قل لا اسألہ الا مودۃ فی القربى. کہاں کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے سر اٹھایا اور اشارہ کیا ان کے ایجنٹ کی طرف، واللہ ہؤلاء قربى رسول اللہ، یہ وہی رسول کے اقربا ہیں جن کی محبت کا قرآن نے ذکر کیا تھا، یہ وہ ہیں. میں تھر تھر کانپنے لگا. میں نے کہا اوہو، یہ تو پھر میں ایسے میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں خود مسافر ہوں. آپ نے کہا اگر تم مجھ سے کوئی مہربانی کرنا چاہتے ہو، کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو دیکھو میری مائیں بہنیں میری پھوپھیاں سر پر رہنا ہے، کہیں سے کوئی 8-10 چادریں لا دو تاکہ میں ان کو چادریں دوں. اس نے کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس جیب میں پیسے اتنے نہیں ہیں، میں نے ابھی مدینے تک جانا ہے، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ جو میں نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے یہ سفید رنگ کا، اور اس میں کوئی 5-6 چادریں بن سکتی ہیں، لیکن یہ میری اتران ہے. تو اگر آپ یہ گستاخی اور یہ بے ادبی نہ سمجھیں تو میں اپنے امامے کو پھاڑ کے کچھ چادریں بنا دوں. انہوں نے کہا ہاں بنا دو، کوئی بات نہیں، اترنا تو کم تو میری ماں پھوپھیوں کے سر پہ چادر تو آ جائے گی. میں نے امامہ اتارا، میں نے پھاڑنے شروع 6-7 چادریں طے کر کے میں نے اس نوجوان کو دی. انہوں نے اس کو میرا شکریہ ادا کیا اور چادریں لے کے وہ مجھوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا اماں، پھپھو اماں، ھذا صاحب جدنا، یہ ہمارے جد بزرگوار کا سچ دوست آیا ہے اور اس نے یہ اپنی مامے کی چادریں ہدیہ کی ہیں، آپ خود بھی لیں اور اپنی بہوؤں بھائیوں بہنوں کو بھی دیں. تو وہ میں ایک ایک چادر پکڑائے جا رہا تھا اور وہ سر اتنے میں شمر ملوم نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ اس نے چادریں دی ان کو. تو اس نوجوان نے میری طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ میرے جد بزرگوار کے ساتھی ہیں. تو ان لانتی نے ان کو پکڑ لیا، مارا پیٹا، ان کو قید کر لیا اور نیزے لے کے وہ چادریں کھینچی. تو یہ میں نے 2-3 واقعات سنائے اور یہ بھی کہا کہ استقبال محرم کا مقصد کیا ہے. اب میں آخری کلمات اور دعا کرتا ہوں کہ ہم بھی محرم کے مجالس کے دن آ رہے ہیں، انشاءاللہ مجالس اذا سنیں گے، جلوس اذا میں شرکت کریں گے، کربلا والوں کو خراج عقیدت اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ ان سے عبرت اور درس اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار شہدائے کربلا کا صدقہ ہمیں بھی وہ ہمت و طاقت و توفیق عطا فرما کہ اگر کبھی ہمارے سامنے اسلام پہ کوئی آنچ آئے تو ہم شہدائے کربلا ان 3 دن کے بھوکے پیاسوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم جان دے دیں لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دیں. السلام